السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان حارث۔ منیب فاروق کے آج کے شو کے گیسٹ ہیں منصور علی خان اور نصرت جاوید۔ منیب فاروق نے منصور علی خان سے 9 مئی کے حوالے سے سوال پوچھا کہ آپ 9 مئی کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ آج ملک میں جو بھی ہو رہا ہے وہ 9 مئی کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے۔ منصور علی خان نے جواب دیا کہ نواز شریف کو جب پاناما کیس میں سزا ہوئی تو آپ نے اس کیس کو چلاتے چلاتے اسے اقامہ میں اڑا دیا۔ آئیے ناظرین منصور علی خان کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سر آخر وہ کون سے ایسی طاقتیں ہیں، وہ کون سے ایسے افراد ہیں منصور جو صاحب یہ ممکن کاکڑ بنا صاحب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ مینوں پتہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے تو مشاورت ہی نہیں ہوئی، نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں مجھے بھی کچھ نہیں پتا، تو پھر منصور صاحب آپ کو پتا ہوگا نا۔ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ دونوں بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ وہ اس سسٹم کے اندر اتنے ہی پاورفل ہیں جتنا اس وقت عمران خان ہے۔ وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہے نا، تو جتنی کو پاور عمران خان کے پاس ہے ان کے پاس بھی تقریباً اتنی پاور ہے۔ کمال ہے، نگران میرا وزیر اعظم سوال ہے یہ یار۔ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے بیٹھ کے عمران خان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ہے پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم، ہے ایک سیاستدان، بالکل ہم لوگ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نواز شریف اور عمران خان کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں کہ یہ لوگ ڈیلے کھڑکاتے ہیں، وعدے کچھ کرتے ہیں، دعوے کچھ کرتے ہیں اور ڈیلے کھڑکا کے باہر نکل جاتے ہیں، اور دوسری سائیڈ کی بھی تو بات کریں کہ بھئی آپ نے کس طرح اس جوڈیشل سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ جج محمد بشیر جو بیچارہ چھٹیوں پہ جانا چاہ رہا تھا، اس کو روک دیا گیا، نہیں بیٹا تُو نے چھٹیاں نہیں کرنی، تُو نے پہلے فیصلہ دینا ہے۔ اس نے فیصلہ دے دیا، اس کی کوئی رسپیکٹ ہے، اس کی کوئی عزت ہے کہ بھائی وہ بھی بیچارہ آج کہتا ہوگا کہ میرے کو ایویں 14 سال کی سزا کرواتی تُسی بنی کالا ہی بھیجنا سی۔ نہیں بٹ منصور صاحب اس کا تو یہ جو سارا سیناریو ہے اس کا تو ایک بڑی شروع ہی میرے خیال میں نصرت صاحب نے ایک جو پوائنٹ کیا وہ بڑا وزنی ہے کہ یہ سب کچھ ایک اس 9 مئی کی چھتری کے نیچے ہے، اس کو کیسے ریفلیکٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کے یہ نیچرلی اس کا آؤٹ پور تو میں بتاتا ہوں جی سر، میں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تو آپ خود بھی ایک لائر ہیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاناما کا معاملہ چلاتے آپ نے اقامہ میں اڑا دیا، ایسے ہی چلیں ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اب یہاں پہ 9 مئی بالکل اڑا کے رکھ دیں، جس نے 9 مئی کیا آپ اڑا کے رکھ دیں، بالکل بھی لیننسی مت شو کرائیے۔ ٹھیک، کیا پاکستان تحریک انصاف 9 ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ تمام افراد ان کو ہم نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جناب آج کے بعد جو ہے وہ یہ پاکستانی سیاست میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا؟ اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی 9 مئی کے چکر کے اندر جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بات کیے جائیں، ہر چیز ہوتی رہے کہ جی چونکہ تو 9 مئی کہتا ہے ہوں نہیں چھڑنا، چونکہ تو 9 مئی کہتا ہے اسی نہیں چھڑنا۔ 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو آپ قرار واقعی سزا دیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر تو بشرا بی بی بھی 9 مئی والی ہیں ان کو بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 9 مئی آخر کتنی دیر چلے گا؟ 2024 2025 2026 ختم کریں۔ اچھا مجھے اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیں۔ آپ کی اور اپنی یا ہماری جتنی بھی صحافتی زندگی ہے اس کے اگلے 2-3 سال تو اس کا شور مجھے کہیں کم ہوتا نظر نہیں آتا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یہ رانا صاحب مجھے یہ فرمائیے گا سر، اب دونوں سائیڈ، اب ایک بات تو یہ کہ نصرت صاحب نے جو کہا کہ وہ لڑائی میں ہوتا ہے نا کہ آپ گھور رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو پہلے آنکھ کس نے جھپکی؟ وہ آنکھ جھپکی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے، یعنی کہ انہوں نے ایک ریلیف لے لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لیا، وی نیور آسکڈ فار اٹ۔ بشرا بی بی نے کبھی نہیں ریلیف مانگا کہ بنی گالا بھیجیں۔ منصور صاحب کہتے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ وزیر داخلہ کو کچھ پتہ ہے، وہ تو بیچارے ان کی اوقات ہی کوئی نہیں، تو جس نے ڈیل دی ہے ان کے بھی بارے میں تو بات کریں نا کہ انہوں نے کیسے ریلیف دے دیا بشرا بی بی کو، جب باقی خواتین جیلوں میں ہیں تو بشرا بی بی کو تو وہ تو اب کنوکٹڈ ہیں، جب تک ان کی سزا کالعدم نہیں ہوتی یا معطل نہیں ہوتی، تو ان کو کیسے یہ ریلیف دے دیا گیا؟ رانا صاحب ایشو یہ ہے، منصور صاحب کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھے جس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اور منصور صاحب ہوسٹ کر رہے تھے۔ میں نے اس میں 5 بجے کہا تھا کہ اس کو اڈیالہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک، آرڈر تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ یہ مطلب ریکارڈ پہ ہے نا بات، یہ 3 دن بنی گالا بھیج رہے ہیں۔ ہاں بنی گالا اسے اڈیالہ نہیں بھیجیں گے، ریسٹ ہاؤس کر رہے ہیں۔ مریم نواز کو آرڈر دیا گیا تھا، اس نے آپٹ کیا نہیں جا رہی۔ آج میں نے اپنے رپورٹر سے کہا کہ ان سے دونوں سے پوچھنا ہے، عمران خان سے بھی اور بیگم بشرا سے بھی۔ کل وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا، میں نے کمبل دیا۔ بھائی پھر آپ کو یہ تو پتا تھا آپ اڈیالہ سے جا رہے ہیں۔ اور جو نصرت صاحب نے سوال اٹھایا، جیل میں جو رپورٹر جاتا ہے اس کی ریسٹ واچ بھی یہ چیک ہوتی ہے کہ کہیں وہ ڈیجیٹل تو نہیں ہے، اور پھر سب چیزیں نکلوا کے اس کی سٹیمپ ہتھیلی پہ کرتے ہیں تاکہ وہ قیدیوں کے یا ملزم کے اس میں نہ چلا جائے۔ بیگم بشرا کی گاڑی جس تیزی سے آئی،
وہ سین کریٹ ہو سکتا تھا, وہاں رکتی گاڑی, پوچھتے بھی اس گاڑی میں کون ہے, یہ سارا الہام ہو گیا تھا. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا اس نے کمال کیا کہ ساری پارٹیاں آپس میں, مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹرولنگ پارٹیاں کی آپس میں بھی تقسیم شروع ہو گئی ہے کہ خان کو مہاتما بنانا ہے, لہذا بیگم بشرا نے ڈیل کیا, وہ خان معصوم ہے. مطلب وہ سارے للو پنجو یسو سارے آئے, وہ سارے اس چوچے کو, روٹی کو چوچی کہنے والا بنا کے, میں اور لفظ نہیں کہہ رہا, اور یہ وہیں کا وہیں معصوم انل خطا بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی بات ہے بھلا بھائی؟ یہ ساری ملی بھگت ہے. مراد سعید کا ٹویٹ آتا ہے ایک, اور وہ کہتا ہے اس خان کو یہ اس کو اتنی لمبی کتاب لکھی ہے کہ یہ ہمیں ڈیل آفر ہوئی ہے, تین آفر, وہ میں رہوں گا ابھی آپ کے سامنے. تو وہی نا, نہیں اس میں 3 سال کے لیے کہا ہے کہ بنی گالا میں بند ہے جو, مطلب یہ الہام ہو رہے ہیں ساروں کو, چھپ کے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے, مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت پہ آ رہے ہیں. ہر بندے کو اپنا پتہ ہے, خان کو اپنا پتہ ہے, اس نے ٹکرا کے, اور وہ جو بات ہو رہی تھی نا 9 مئی کب تک چلے گا, وہ 100% اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن وہی چلے گا. یہی اس کی حقیقت ہے. یہ اس طرح ہی حقیقت ہے جس طرح تحریک لبیک کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وفاقی وزیر, وہ بھاگ دوڑ یعنی فواد چودھری, وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو کر دیا ہے بین, اور جب اس کی بین لفٹ ہوئی تو میں نے جب کہا کہ اس کے اوپر ڈس انفارمیشن کا کیس چلاؤ, یہ میڈیا پہ چلاتا ہے, تو وہ میرے بھاگ پڑا کہ جی سیکرٹ فنڈ چیک کرو اس کے کتنے ہیں. بھائی میں نے کہا تھا آپ کرو, اس وقت کہیں اس سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ بھی تم نے بین کی اور میرے پاس لائے بغیر پھر بحال کر دی, تو کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ یہ وہی طاقتیں ہیں بھائی. اس ملک میں طاقت کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ جو مرضی رکھ لیں, ان کا یہ فیصلہ ہے. ایک مختصر سا بریک کری, واپس آتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی میں نے چلائی شروع میں, یہ ایکچولی کیا ان لائنز پر ہو رہا ہے سب کچھ؟ اور یہ جو انتخابات کے اندر آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, بلاول صاحب, سارے بار بار ری ایشورنس مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہ بھی ووٹ دینا ہے, ہمیں میجورٹی دینی ہے, زیادہ سیٹیں دینی ہیں. بٹ کیا یہ ایسا ہی پین آؤٹ کرے گا یا کچھ مختلف ہو جائے گا؟ اور یہ جو ڈیل کی بات ہے, جو 3 چیزیں جی عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں, جو مراد سعید صاحب کی اس ٹویٹ کے اندر بڑی لمبی تھوڑی پوری داستان ہے, وہ اس کی کیا کوئی ریلیونس ہے, حقیقت سے قریب ہے یا نہیں ہے؟ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. نصرت جاوید صاحب, انتخابات میں کیا یہ ریپیٹ ہوگا 2018 والا کہ جی وہ آر ٹی ایس کو بیٹھ رہا ہے, یا کوئی دھاندلی ہو رہی ہے, کوئی بڑی پلاننگ ہے, اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی, یا اس بات پر زور پڑے گا کہ جی جو آزاد امیدوار ہیں, ظاہری بات ہے آزاد, پھر ان کی آزادی خاص جگہ سے سلب کر لی جاتی ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے, یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا, یا دونوں کا کمبینیشن ہوگا؟ سر میرا اپنا خیال ہے جی کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو اسٹیٹ ہے نا وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتی ہے, اور شاید انہیں آر ٹی ایس بٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. علیمہ بی بی کے بھائی چونکہ وہ دوسرے طریقے سے آئے تھے جس میں کمپیوٹر کو مینیپولیٹ کیا تھا, تو ان کا یہ خیال ہے کہ چوری کرنے کا شاید وہی ایک واحد طریقہ ہے سائنٹیفک. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ منصور صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ بہت ویلڈ ہے, بہت ہی لیجیٹیمیٹ کوسچن تھا کہ جی عمران صاحب یا ان کی جماعت کو برا بھلا کیوں کہا جائے, یہ کیوں کہا جائے, یہ امپلائی خالی ہم کر کے خوش کیوں ہو رہے ہیں, عمران صاحب یا ان کی جماعت کو برا بھلا کیوں کہا جائے, یہ کیوں کہا جائے, یہ امپلائی خالی ہم کر کے خوش کیوں ہو رہے ہیں, کہ جی جھک گئے ہی کہ بلنگ تو اس پارٹی نے کیا ہے. دیکھیے سر, یہ جو ریاست ہوتی ہے نا, ایک عبرت کا نشان بنانے کے علاوہ لانگ ٹرم میں اپنے مخالفین کو گندہ بھی کرتی ہے. 4 اپریل 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, لیکن سر 1980 میں اس جماعت کے اہم ترین رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کروز پہ تھے, انہیں بلوایا گیا اس وقت کے وزیر داخلہ محمود ہارون صاحب کے ذریعے, اور کہا گیا کہ ہم آپ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بناتے ہیں, اور آپ ان کو جو ہے 2 ہفتے تک انگیج کیا گیا مذاکرات میں. اب جہاں تک تو عبرت کا نشان بنانا تھا, تو اپنے گھر سے اٹھی خدیجہ شاہ کو نہیں چھوڑا گیا, نہیں بخشا گیا. غریب گھرانوں سے اٹھی صنم جاوید کو نہیں چھوڑا گیا. عالیہ حمزہ جیسی خاتون جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت محنت کرتی تھی, اس کو نہیں چھوڑا گیا. یہاں پر یہ ہے کہ انگیج کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ شہر جارنا میں اب باصفا کون ہے. اس لیے مجھے امید تھی کہ بانی تحریک انصاف کہتے کہ نو رین اور شائن, ہی اسٹل ہیز دا ٹائم. جی آج کو آخری دن تو نہیں ہے. آئی وڈ ٹرسٹ, میں سلام پیش کروں گا
کہ اگر آپ نے یہ بلف کال کرنی ہے تو برائے مہربانی دونوں میاں بیوی ڈٹ جائیں اور کہیں کہ نہیں، نتھنگ شارٹ آف اڈیالہ انلیس وی گیٹ دا ریلیف. ٹھیک. اب ایک بات منصور علی خان صاحب، یہ جو مراد سعید صاحب کی ٹویٹ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کوئی 3 اس کے ہیں جی کہ یہ ڈیل رکھی گئی ہے جی عمران خان کے آگے اور 3 نام دیے گئے ہیں ان کو کہ جی ان میں سے کوئی ایک وزیر اعظم بنا لے. مطلب آپ کنسیڈرنگ جو اس وقت حالات ہیں، یہ کہیں قریب بھی آپ کو نظر آتی ہے اس کا کوئی قربت، یا اس کی کوئی حالات سے، کوئی اس وقت کے آج کے حالات سے، یا یہ صرف وہ وش لسٹ ہے جو کہ کئی جہادی کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ کے، کوئی کسی جگہ بیٹھ کے جس کا بس دل ہے کہ فوری طور پر عمران خان صاحب تمام مسائل سے نکلیں، یہ وہ وش لسٹ ہے جو کہ وہ بیان کرے؟ ہاؤ ڈو یو ریفلیکٹ آن دس؟ دیکھیں منیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ واردات ہے نا، وہ 2011 سے لے کر آج تک مائنڈ گیمز جو ہے نا، وہ ان سے بہتر میرے خیال میں کوئی نہیں کھیل سکتا. نون لیگ، پیپلز پارٹی اس معاملے میں میرے خیال میں بہت پیچھے ہیں. کنسپیرسی تھیوریز فلوٹ کرنا، چاہے وہ 35 پنکچر کی سٹوری ہو، چاہے وہ امریکی سازش ہو، چاہے وہ اس طرح کی ڈیلوں کی باتیں ہوں. جی ناظرین، آپ نے منصور علی خان کا تجزیہ سنا. منصور علی خان نے کہا 9 مئی جس نے کیا اس کو اڑا کے رکھ دیں. لیکن بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، کیا 9 مئی کے بعد تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہو گئی ہے؟ کیا وہ سارے افراد دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے ہیں؟ یا 9 مئی کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے افراد ان کی پاکستانی سیاست میں کوئی دخل عمل نہیں رہا، یا ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر تو ایسا ہو گیا ہے تو آپ پھر ان کو ضرور سزا دیں، جو مرضی کریں. لیکن میرے بھائی 9 مئی کے چکر کے اندر اب آپ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بات کا الزام دیا جائے کہ تم نے 9 مئی کیا ہے اس لیے ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا. 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو ضرور سزا دیں. اگر 9 مئی بشرا بی بی نے بھی کیا ہے تو اس کو بھی سزا دیں. لیکن یہ 9 مئی کب تک چلے گا؟ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چلتا ہے. ناظرین، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملے گی. بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.